خواجہ صاحب آپ عرب سمٹ میں بھی موجود تھے، پھر وزیر اعظم کے ساتھ کل بھی موجود تھے. عرب سمٹ کے بعد آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ مایوس نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں جس طرف بڑھ رہی ہیں نیٹو طرز کا اتحاد ہو سکتا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کا پھر ایک اتحاد ہوتا ہے جس میں نیٹو طرز کا جو آرٹیکل ہے وہ بھی شامل ہے کہ پاکستان ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا. اب بھارت اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس بات کو، جو ان کا انیشل ریئیکشن ہے. کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا یا حالیہ واقعات کے بعد اچانک ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ بات چیت جو ہے ہمیشہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری رہی ہے پاکستان کی. آپ کو پتا ہوگا کہ لارج کنٹینجنٹ آف پاکستان آرمی اینڈ ایئر فورس وہاں پہ رہا ہے، کئی سال کئی دہائیوں سے رہا ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو زیادہ ڈیفائن کیا گیا ہے، اس ریلیشن شپ کو، ایک انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے ایک دفاعی معاہدے کی صورت دی گئی ہے. اور یہ دس از embedded in history of our military cooperation and our other relationship, especially our brotherly relationship with Saudi Arabia. اور اس کی ریلیشن شپ کا ایک تقدس بھی ہے وہاں پہ. حرمین شریفین کی جو موجودگی ہے وہ ہمارے لیے ایک ادھر اس کی حفاظت کرنا، اس سرزمین کی حفاظت کرنا جو ہے ہمارے لیے ایک بڑا مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے سارے پاکستان میں. اس وقت تناظر میں کیونکہ جب ہوتا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تو پھر ظاہر پاکستان کی تو بھارت کے ساتھ نہیں بنتی، اور حالیہ بھی جنگ ہوئی، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ باقاعدہ طور پر ایک وہ بھی اس طریقے سے انوالو ہوں گے اگر پاکستان اور بھارت کا تنازع ہوتا ہے، پھر سعودی عرب کا کسی سے تنازع ہوتا ہے تو ہماری بھی فورسز انوالو ہوں گی؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے کوئی کسی جو ہے وہ ملک کا نام نہیں لیا کہ کون ملک جو ہے وہ اگریسر ہوگا تو ہم جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے. نہ سعودی عربیہ نے اس کا کوئی نام لیا ہے، نہ ہم نے کوئی نام لیا ہے. تو اٹ از جسٹ ایک امبریلا ہے جو پرووائڈ کیا گیا ہے دونوں اطراف سے کہ کسی کے ساتھ بھی اگریشن ہو، کسی سائڈ سے بھی اگریشن ہو، وہ جوائنٹلی اس چیز کو جو ہے ڈیفینڈ کیا جائے گا، اس اگریشن کا جواب دیا جائے گا. اٹ از ناٹ این اگریسو پیکٹ اور ڈیفینس ارینجمنٹ، اٹ از بیسیکلی اے ڈیفینسو ارینجمنٹ جو ہے. تو اس لیے کسی کو اگر اس میں کوئی نظر آ رہا ہے جی کہ ہم نے کوئی جس طرح نیٹو جو ہے وہ ایک ڈیفینسو ارینجمنٹ ہے اور اس میں جتنی کلوزز ہیں نیٹو میں بھی کہیں بھی ان کی اگریشن جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہاں پہ کس طرح اس نیٹو نے جو ہے وہ اوور دا ایئرز اور اوور دا ڈیکیڈز جو ہے کیا 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 نہیں کیا. لیکن یہ بیسیکلی ڈیفینسو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان کی ٹریننگ میں، ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ میں، ان کی لینڈ فورس کی ٹریننگ میں، ان کی دوسری جو انٹرنل فورسز جو ہیں ان کی ٹریننگ میں پاکستان بڑی دیر سے انوالو رہا ہے. تو یہ اس چیز کی میں سمجھتا ہوں ایک ایکسٹینشن ہے، اس کو فارملائز کر لیا گیا ہے جو بڑی خوشائند بات ہے. اور اس میں جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اس کا بالکل جواب جو ہے میں یس میں دوں گا کہ یہ اگر اگریشن ہوتی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ کے اگینسٹ ہوتی ہے یا پاکستان کے اگینسٹ ہوتی ہے، اس کو ہم مل کے دفاعی اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس صورت میں کیا مزید بھی عرب ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس معاہدے میں؟ دیکھیں، میں یہ بات جو ہے یہ میں اس کا اس وقت جواب جو ہے وہ پری میچورلی نہیں دے سکتا، لیکن کوئی دروازے بند نہیں ہوئے یہ میں ضرور کہوں گا. میں ذرا کیئرفلی ورڈڈ رکھنا چاہتا ہوں اس کو. اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ نیٹو کی طرز کا جو ہے وہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے اور ہمارا حق بھی ہے. ہمارے یہاں پہ ولنریبلٹی زیادہ ہیں اور ہمارے خطے میں آپ دیکھ لیں پچھلے 25-30 سال کی تاریخ جو ہے ہمارے خطے میں، بلکہ اس سے پیچھے اور پیچھے چلے جائیں 40-50 سال کی تاریخ جو ہے اس میں خلفشار ہی خلفشار رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی حق ہے اس خطے میں جو ممالک ہیں، جو آبادی ہیں، خصوصاً میں مسلمان آبادی کی بات کروں گا،
ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ مل کے اپنے خطے کا، اپنے ممالک کا، اپنے عوام کا جو ہے دفاع کریں. اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کوئی یہ کلوز نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا یا پاکستان جو ہے کسی اور سے معاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن it will always be a defensive mechanism اور arrangement جو ہے. اور صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اب ظاہر جو مغربی میڈیا اس کو جس طرح رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں، اسرائیل پر جب قطر کا حملہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ری ایویلویٹ کیا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے یا نہیں، اور پھر اسی کے تناظر میں وہ اس معاہدے کو لے رہے ہیں. اب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہیں، سعودی عرب کے تو بہت ہی اچھے ہیں، اور جو سعودی وزیر دفاع ہیں ان کی امریکی سینٹکام کے کمانڈر سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کا ظاہر یہ معاہدہ ہوا ہے. تو کیا امریکہ کو کانفیڈنس میں لے کر ہوا ہے یا امریکہ پر کانفیڈنس ختم ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہوا، یہ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس ارینجمنٹ میں کسی اور تیسرے فریق کے ساتھ جو ہے کانفیڈنس میں یا اعتماد میں لینے کا جو ہے وہ کوئی جواز نہ بنتا تھا نہ ہے. یہ میں پھر جو ہے ریٹریٹ کروں گا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ بالکل وہ کوئی ہیجمونک ارینجمنٹ نہیں ہوگی، وہ ایک ڈیفینسو ارینجمنٹ ہوگی. اور دوسرا امریکہ کی آپ نے بات کی، دیکھیں امریکہ کی اتنی ممالک کے ساتھ ارینجمنٹس ہیں ڈیفنس کی، نیٹو ہے، پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے آپ پچھلے 2-2.5 سال سے ڈیمونسٹریٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں، جو ڈیفینڈ کرنے کے ایک بہانے یا ایک کور پہ جس طرح وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. 72 بلین ڈالر جو ہے امریکہ اس جنگ میں جو غزہ کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف جو لڑی جا رہی ہے اس میں جھونک چکا ہے، آلریڈی جھونک چکا ہے. اور اسلحہ جو ہے امریکن ہے، بارود امریکن ہے، بلکہ جو ریزروز جو ہیں وہاں کے ختم ہو گئے ہوئے ہیں ان کے حماتیوں کے، اسرائیل کے حماتیوں کے، کہ ان کے جو اپنے ریزروز ہوتے ہیں ایمونیشن کے اور دوسری چیزوں کے. اسی طرح یہ اپلیکیبل جو ہے وہ یو کے اوپر بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنی دفاع کے لیے، ہمارا کوئی کسی کے خلاف جو ہے ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کرنے کا خدا نخواستہ یا کسی پہ حملہ کرنے کا بالکل قطعی طور پہ کوئی اس قسم بھی نہیں، لیکن ایک بنیادی حق جو ہے ہمارا وہ ہمیں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہم نے حق جو ہے کل ایکسرسائز کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسرے ممالک کی بات کہی ہے، بالکل یہ ارینجمنٹ جو ہے دوسرے ممالوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. اور میرا ایک اپنا امپریشن ہے، میرا ذاتی ہے کہ وہاں پہ جو پرسوں ترسوں کانفرنس ہوئی ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہاں پہ یہ سینٹیمنٹ جو تھا وہ بڑا ویزیبلی نظر آ رہا تھا. یہ علیحدہ بات ہے وہ پروناؤنس نہیں ہوا تھا وہ سینٹیمنٹ جو ہے، لیکن یہ سینٹیمنٹ جو ہے اس کی ایکسپریشن آپ کو نظر آ رہی تھی. وہاں پہ جو 57 ممالک جو ہے مسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان میں یہ on them that if they don't get united they'll be swallowed one by one. یہ ایک بڑی صاف نظر آ رہی ہے بات جو ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ لیبیا سے لے کے شام اور اس کے بعد لیبنان، اس کے بعد عراق، یہ سارے کا on one pretext or other یہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی انسانی حق جو ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کا وہ ہم نے ایکسرسائز کی ہے. اور مغربی میڈیا جب سمٹ میں وزیر اعظم گئے، آپ کا ڈیلیگیشن گیا، تو پاکستان کا تعارف یہ ہو رہا تھا کہ واحد اسلامک ملک ہے جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. وہاں پر الجزیرہ ہو، دیگر چینلز ہوں، وہ یہی تعارف کرا رہے تھے. اب جب معاہدہ ہو گیا ہے تو بھی پاکستان کا تعارف مغربی میڈیا میں یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے. تو کیا یہ اس معاہدے کے تحت جو ڈیٹرنس پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار دیتے ہیں وہ سعودی عرب کو بھی حاصل ہو جاتی ہے؟ نہیں، میں ایک بات آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جو آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو میڈیا، دیکھیں پاکستان کے دو چیزیں جو ہے نا وہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہیں، ہوئی ہیں. ایک تو ہماری نیوکلیئر پاور ہے، اس کو ثابت ہوئے اس وقت کوارٹر سینچری ہو گئی ہے. میاں نواز شریف کی حکومت نے یہ ہم نے نیوکلیئر پاور اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا ایکسپلوژن کر کے. اب جہاں تک اس کے بعد جو ہے وی ہیو آرمڈ فورسز وچ آر ناؤ بیٹل ہارڈنڈ، ان کے ٹیسٹ
ہو چکا ہے. ابھی 3-4 مہینے پہلے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں جو ہے کامیاب کیا ہے, اور بڑی بڑی جو ہے عزت اور آبرو کے ساتھ کامیاب کیا ہے. سو کسی بھی ملک کا جو ایک ابیلٹی ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف جو ہے وہ ہمارے کانٹیکسٹ میں وہ ٹیسٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس لیے لوگوں نے یہ پاکستان کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہے یا وہ ادھر میں ہمارے بھائی لوگ جو ہیں, ہمارے جو ہم مذہب ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, وہ ہیں. تو میں یہ اس لیے اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ کوئی کسی ایبلٹی پہ اوپر بار نہیں ہے. جو ہمارے پاس ہے, جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں, وہ بالکل اسپیکٹ کے نیچے جو ہے اویلیبل ہوں گی. لیکن میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ پاکستان جب سے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنا ہے, IAEA یا جتنی بھی ایجنسیز ہیں, ایون ویسٹرن پاورز جو ہے پاکستان کی ایک ریسپانسبل نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. اور نیوکلیئر انسٹالیشنز آر اوپن ٹو انسپیکشن. اس کے سرٹیفکیٹس ہمیں ملتے ہیں کہ وی آر ان ابائڈنگ نیوکلیئر پاور, ہم کسی چیز کی وائلیشن نہیں کرتے. ویئر ایز جو ایک آپ اسرائیل کو پیٹرن کہہ لیں ویسٹرن پاورز کا, یا ویسٹرن پاورز کو اسرائیل کا پیٹرن کہہ لیں, انہوں نے اپنی نیوکلیئر جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہے کسی کو نہیں کھولی. جب انہوں نے نیوکلیئر پاور ہیں, اور بالکل ہیں, اور سارے ویسٹرن کنٹریز کو پتہ ہے. اور وے بیک مینی ڈیکیڈز بیک جو ہے نیوکلیئر انسپیکشن کے اوپر جو ہے ایز اٹس یو نو دا اسٹوری گوز کہ انہوں نے ریٹیلیٹ بھی کیا ہوا ہے ان اے وے کہ یہ ہماری نیوکلیئر پاور جو ہے اس کو کیوں انسپیکشن کیوں کی جا رہی ہے, یا اس کو کویسچن کیوں کی جا رہا ہے. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے مورلی اینڈ ادروائز جو بھی اس وقت نارمز ہیں دنیا کے اندر, مسلمان ممالک اور پاکستان اس میں انکلوڈنگ جو ہے, ہم تو ہر چیز کے قانون کی پابندی کر رہے ہیں. وائلیشن جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے, ان کے پیٹرنز کی طرف سے ہو رہی ہے. مجھے یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان ظاہر ہے چین کے بہت زیادہ قریب ہے, اب آپ کو لگتا ہے کہ چین بھی ایک اکنامک پاور ہے؟ عرب ممالک اس خطے میں جو معاملات ہو رہے ہیں, اور پھر امریکہ کے اوپر جو ان کا ٹرسٹ کم ہوتا ہے, تو چیزیں اس طرف بڑھ سکتی ہیں کہ عرب ممالک چین کے زیادہ قریب ہوں؟ میں آئی پرسنلی بلیو کہ یہ جو ویسٹرن سیولائزیشن کی جو عزت تھی فار لاسٹ 300 ایئرز اور 400 ایئرز جو ہے, جب وہ کلونیل پاورز بنے, یہ سارے یورپین ممالک جو ہے وہ ریسیڈ ہو رہی ہے. اور آپ نے جس ملک کا نام لیا ہے چائنا, میرے اندازے کے مطابق جو آنے والا وقت جو ہے اس میں چائنا از گوئنگ ٹو لیڈ دا ورلڈ. خان صاحب, اس سارے سینیریو میں پاکستان کی ایک شکایت افغانستان سے بھی ہے, وہاں سے مسلسل در اندازی ہو رہی ہے. افغان طالبان کی جب سے حکومت آئی ہے پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں. قطر نے میڈیشن میں بڑا کردار ادا کیا تھا, سعودی عرب کا بھی انفلوئنس مانا جاتا ہے. کیا یہ ممالک وہاں بھی کردار ادا کریں گے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر ظاہر ہے پناہ لی ہوئی ہے تحریک طالبان نے, اور وہاں سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان. دیکھیں, یہ میرا ایک اس پہ ویو ہے جو ہے مجبوری کے تحت یا مسلط کے تحت جو ہے اس کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح ہونا چاہیے. اور پرانا ہے, میں نے اس میں کوئی ترمیم نہیں کی ہوئی. اس میں میری ایک فیلنگز جو ہوتی ہیں میں ان کو اوپنلی ایکسپریس بھی کرتا ہوں, بعض اوقات گالیاں بھی کھاتا ہوں, بعض اوقات لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن افغانستان کی سرزمین دیکھیں, ہم نے دونوں جنگیں جو ہے نا افغانستان کی جو لڑی ہیں, ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ ہم رشین سوویت یونین کے خلاف کرتے جنگ کرتے. ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا کہ ہم نیٹو کے اتحادی بن کے اور وہ دونوں دفعہ امریکہ جو ہے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا گیا. اور ہمارے یہاں پہ آج بھی شاخسانہ جو ہے سارا انہی دونوں جنگوں کے, چاہے وہ طالبان ہو, TTP ہو, یا BLA ہو, یا کوئی بھی اور ہو. ہمارا جو ہے ہمارے یہاں پہ شہادتیں روزانہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, اپنے بچوں کے, شہیدوں کے, فوجیوں کے, سویلینز کے جنازے اٹھا رہے ہیں. یہ ساری لائبلٹی جو ہے ہماری ان جنگوں میں جو ہے شرکت کی وجہ سے ہوئی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ قابل حکومت بالکل مخلص نہیں ہے, میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں.
وہ انہوں نے ہمیں ان لوگوں کے ذریعے ہمیں ہاسٹیج بنایا ہوا ہے, ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. میں بالکل شگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھوں گا. میں وہاں پہ گیا ہوں, میری 4-5 گھنٹے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے میرے ساتھ تھے. آپ کوئی ان سے پوچھ لے کہ میں نے وہاں پہ کیا گفتگو کی تھی, ان کی پوری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی. جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہی گفتگو میں نے وہاں پہ کی تھی. ہمارے بچوں کا خون بہایا جائے, ہماری ٹیریٹری پہ حملے ہوں, ہماری ٹیریٹری میں بیٹھ کے جو ٹیررسٹ جو ہیں ان سے امداد لیں, ان کی ٹیریٹری سے ان کو پناہ حاصل ہو, یہ ہمسایوں والی بات. مطلب تو پھر یہ عرب ممالک جن کا انفلوئنس بھی ہے, یہ ہم مذہب والوں کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان از اے ہوسٹائل کنٹری. لیٹ می ڈیفائن اٹ. افغانستان از اے ہوسٹائل کنٹری, اور آخری ملک تھا پاکستان کو ریکگنائز کرنے والا, آخری ملک تھا. ساری دنیا نے ریکگنائز کر لیا تھا, افغانستان نے آخر میں ریکگنائز کیا تھا. پلیز ریممبر دیٹ. تو خواجہ صاحب پھر کیا یہ عرب ممالک اب اس پہ کردار ادا کریں گے جب اس قسم کے پیکٹ ہو رہے ہیں کہ ایک کا حملہ دوسرے پر, تو افغانستان سے بھی دراندازی ہو رہی ہے؟ ضرور کریں, ضرور کریں, ضرور کریں, بالکل ضرور کریں. میں اس چیز کو جو ہے کسی بھی صلح کی کوشش کی مذمت نہیں کروں گا یا اس کی مخالفت نہیں کروں گا. ضرور کریں, لیکن صلح کی کتنی کوششیں ہو چکی ہیں, کتنی دفعہ ہم وہاں پہ جا چکے ہیں, اس حکومت میں بھی گئے ہیں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ وہ ہماری پالیٹکس میں بھی انوالو ہو گئے ہوئے ہیں. ایک سیاسی پارٹی میں اس گفتگو میں کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ان کے حمایتی ہیں. ہاتھ جو ہیں ہمارے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پناہ گاہ ہے. تو یہ دس انوالومنٹ ان آور پالیٹکس یا ہماری پالیٹکس کیا ان کو پشتنائی کرنا. So this is a subject which is Pakistan should be very clear, and we are very clear about it.